نبوت کے 5ویں سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین صحابہ کرام میں سے اکثر اپنا محبوب وطن مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ تاریخ اسلام میں ہجرت حبشہ کو ایک بڑے اور اہم واقعہ کی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے نمایاں اسباب درج ذیل ہیں۔ اسی زمانے میں سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اس میں ہجرت کا واضح اشارہ موجود تھا۔ اس کی روشنی میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے مصائب و آلام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکہ چھوڑ کر ہجرت حبشہ کی طرف ہدایت کر دی۔ قریش کی خواہش تھی کہ مسلمان خدائے واحد کا انکار کر کے پھر سے لات و عزیٰ کے پجاری بن جائیں اور آپ کی رسالت کا انکار کر دیں۔ بعض صحابہ کرام کو سختیوں کی انتہا کی وجہ سے مجبوراً اپنی زبان کی حد تک قریش کے مطالبہ پر ایک اللہ کا انکار اور لات و عزیٰ کا اقرار کرنا پڑا۔ یوں مسلمان کو اپنے عقائد اور دین کی حفاظت کی خاطر مکہ چھوڑنا پڑا۔ قریش کی طرف سے عائد پابندیوں کی وجہ سے سر عام توحید کا اقرار کیا جا سکتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی تھی۔ قریش کی طرف سے جو انسانیت سوز مظالم 4 مسلمانوں پر شروع کیے گئے تھے، وہ 5 نبی کے وسط تک اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ مسلمانوں پر قریش کی ظلم و ستم کا سلسلہ لامحدود تھا اور مسلمان اپنے بچاؤ کی تدبیر نہ کر پا رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے تحفظ کی خاطر ایک جائے امن کی سخت ضرورت تھی۔ مکہ میں شاہ حبشہ کے عدل و انصاف، رحم دلی اور رعایا پروری کی شہرت عام تھی۔ مسلمان اس سے احسن سلوک کی توقع کچھ رکھتے تھے۔ اہل مکہ کے حبشہ کے ساتھ تقریباً 1.5 صدی سے خوشگوار تجارتی روابط تھے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خط بھیجا تھا، اس کے طرز تخاطب میں بھی دوستانہ تعلقات کی جھلک موجود تھی۔ ظلم سہنے والے مسلمان بھی بہرحال قریشی تھے اور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے اور عزیز تھے، لہذا اس بات کا خدشہ موجود تھا کہ کسی مسلمان تو حمیت ظلم برداشت کرنے سے انکار کر دے اور توحید پرستوں کی چھوٹی سی جماعت قبل از وقت کفر سے ٹکرا جائے۔ اہل مکہ کے قیامت خیز ظلم و ستم کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ وہاں کا حکمران انصاف پسند ہے، وہ کسی پر زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ رجب 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 11 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل مہاجرین کا پہلا قافلہ بڑی رازداری سے مکہ سے ساحل کی طرف سفر حبشہ پر گامزن ہو گیا۔ قریش مکہ نے اطلاع ملتے ہی ان کا سرگرمی سے تعاقب کیا، لیکن انہیں پا نہ سکے۔ بعد ازاں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہجرت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی سال شوال کے مہینے میں اکثر صحابہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے۔ واپسی کی وجہ ایک غیر مصدقہ خبر تھی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع درست نہ تھی، لہذا کچھ لوگوں نے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں قیام کر لیا اور کچھ پھر واپس حبشہ چلے گئے۔ مہاجرین کے ساتھ اہل حبشہ کے حسن سلوک کا چرچا عام ہو گیا تو صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پھر ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کا دوسرا دور 6 نبی کے اوائل میں شروع ہوا۔ 83 مرد اور 18 خواتین خاموشی سے حبشہ پہنچ گئے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط نجاشی کے لیے خط بھیجا، جس میں اسے اپنے اصحاب سے حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں لکھا۔ مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیع جیسے ہوشیار افراد پر مشتمل سفارت تیار کی اور بادشاہ، وزراء اور درباریوں کے لیے قیمتی تحائف کا بندوبست کیا۔ قریشی سفیروں نے نجاشی سے درخواست کی کہ ہماری قوم کے چند نادان لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین قبول نہیں کیا۔
ہماری التجا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ قریشی سفیروں کے مطالبہ پر نجاشی نے کہا کہ میں پناہ گیروں کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نیا دین کیا ہے جس کی عادت تم نے اپنا بائی دین ترک کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دل نشین انداز میں تقریر کی، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم میں ہر برائی موجود تھی۔ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک شخص کو ہماری طرف رحمت بنا کر بھیجا جس کی حسب نسب، سچائی، امانت و دیانت، شرافت اور پاک دامنی سے ہم پہلے سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، شرک اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور صدقات دیں۔ ہمیں اس کی باتیں اچھی لگی، ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ اللہ کی جانب سے لایا اس پر عمل کیا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہم پر بے تحاشا ظلم و جبر کیا، ہمارا جینا دشوار کر دیا تاکہ ہم پھر سے کفر کی حالت پر لوٹ جائیں۔ جب ہمارے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، ہم نے آپ کے ہمسایہ میں رہنے کو ترجیح دی، ہمیں امید ہے آپ ہمارے ذاتی نہیں ہوگی۔ حضرت جعفر کی جامع مختصر اثر انگیز تقریر سے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، کلام الہی کے کچھ حصے کی تلاوت کرنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات سنائی جس کے اثر سے روتے روتے نجاشی کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، جبکہ عیسائی علماء کے صحیفے بھی آنسو سے بھیگ گئے۔ نجاشی نے کہا کہ اس کلام کا اور انجیل کا ایک ہی سرچشمہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ عمرو بن عاص نے نجاشی کو بھڑکایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور نجاشی کو ہند نہیں مانتے۔ نجاشی کے استفسار پر حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول